الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگار عالم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث الاعظم زیر سایہ ہر ولی وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ثم قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا وشفینا وکریمنا مولانا وملجانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. میرے محترم مکرم محتشم بزرگوں نوجوان ساتھی اور عزیز بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی مقدس مبارک لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ جیسے خاکسار کو، گنہگار کو، ناقص اور عاجز اور کم علم کم عمل بندے کو جو قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حصہ پڑھا ہے، اللہ اس کا صحیح ترجمہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دعا کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب لولاق سرور سینہ تاجدار مدینہ شاہ عرب و عجم امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید القونین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وعلماء اہل سنتہ محمد و بارک وسلم وصلی علیہ کے ذات بابرکات کا طفیل، آپ کی عزت اور عظمت اور رفعت کے طفیل اللہ مجھے اور آپ کو حق سننے کے بعد حق کو سمجھنے، حق کو قبول کرنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مان، پچھلا جمعہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان کے متعلق کچھ آپ کے سامنے چیدہ واقعات بیان کیے تھے۔ آج بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے متعلق کچھ چیدہ باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سننے کے بعد حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا تعارف تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنا کے بھیجا۔ روح اللہ سے مراد یہ ہے کہ جس کا کوئی باپ نہ ہو، یعنی بن باپ کے اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں اور بن باپ کے پیدا کیا، ایسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 انبیاء میں آخری نبی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تمام نبیوں سے اول آنے والے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 کی تعداد کم و بیش علماء نے لکھی ہے۔ فرمایا آخری ان کے نبی جو ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد میرے پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ حضور کی نبوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کم و بیش 600 سال کا فرق ہے، یعنی 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے۔ یہ باتیں میں آگے جا کے کچھ عرض کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جن کا 25 بار قرآن پاک کے اندر ذکر ہے۔ ہم مسلمان اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تمام انبیاء کی نبوت کا اقرار نہ کریں۔ جیسے ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ایماندار وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات پر بھی ایمان لائے، اور اللہ کے کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور اللہ کے ملائکہ پر بھی ایمان لائے، اور اللہ کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لائے۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم تمام انبیاء کو برحق مانتے ہیں، لیکن ہم اطاعت نبی آخر زمان حبیب خدا محبوب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ ہم تمام کتابوں کو بھی برحق مانتے ہیں۔ آسمانی جتنی کتابیں ہیں یا جتنی صحیفیں ہیں وہ برحق ہیں، لیکن ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہمیں نہ آج کے دور میں تورات پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ زبور پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ زبور کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں انجیل پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ انجیل کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو حکم ملا ہے وہ قرآن کے پڑھنے کا حکم ہے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بنی اسرائیل میں آخری نبی ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ذکر قرآن پاک میں۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی ہیں جو میرے نبی کی جنہوں نے دنیا میں بشارت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا، ایک ایسا رسول آئے گا جو اللہ کا حبیب بن کے آئے گا، نبی آخر الزماں بن کے آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیسے کیا؟ تو یہ قرآن پاک میں ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ پاکیزہ خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر چن لیا ہے، حتیٰ کہ کسی نبی کو، کسی عورت کو اللہ نے نہ نبی بنایا ہے نہ رسول بنایا ہے، لیکن عورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو چن لیا ہے۔ حضرت بی بی مریم جب پیدا ہوئی تو ان کے ماں باپ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے نظر مانی کہ جو ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا ہم اللہ کے راستے پر اس کو آزاد کر دیں گے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں بچہ پیدا تو ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، ہم دین کے لیے وقف کر دیں گے۔ تو حضرت مریم کے والدین نے کہا کہ ہمارے گھر میں جب اولاد ہوگی ہم اللہ کے نام پر وقف کر دیں گے۔ تو حضرت مریم پیدا ہوئی، یہ بیٹی تھی، اب بیٹی کو آزاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو رضاع کے ٹائم تو والدین نے گھر میں رکھا، یعنی دودھ کے ٹائم گھر میں رکھا۔ جب آپ نے دودھ کو مکمل پیریڈ کیا تو پھر آپ کو جا کر بیت المقدس کے اندر چھوڑ دیا۔ تو حضرت مریم کی کفالت اللہ کے نبی جو اس دور کے نبی تھے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ بڑے اللہ کے مقرب نبی تھے، آپ نے بڑی آپ کی تربیت فرمائی، آپ کی کفالت فرمائی۔ واقعی آپ جب نوجوان ہوئی تو حضرت مریم کی رہائش بیت المقدس کے ساتھ ایک کمرے کے اندر ہوتی تھی، اور بیت المقدس میں اللہ کی ذکر کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں میں ایک دن اللہ کے ذکر میں مشغول تھی، بیت المقدس کے کمرے کے اندر موجود تھی، ایک شخص کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے وہ ایک انسان نہیں تھا بلکہ اللہ کا نورانی فرشتہ تھا، جس کو کہتے ہیں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام۔ جب حضرت مریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے پریشان ہو گئی کہ کون شخص ہے جو آج میرے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا مریم ڈرو نہیں، میں رب کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، نیک صالح بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ میرا نکاح ہوا ہے، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میری رخصتی ہوئی ہے، نہ آج تک مجھے کسی غیر محرم نے ہاتھ لگایا۔ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ قادر ہے، چاہے تو بین باپ کے بیٹے بھی عطا فرما سکتا ہے، آپ خوف نہ کریں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھونکا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حمل عطا فرما دیا۔ یہ ٹائم گزرتا گیا، جب ولادت کا ٹائم قریب آیا تو حضرت مریم پہاڑوں کی طرف چلی گئی، اور پہاڑ ایسے کا انتخاب کیا جس کو آج کل بیت اللحم کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ۔ آپ ایک پہاڑی پہ جا کر بیٹھ گئی کھجور کے درخت کے نیچے، تو حضرت مریم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے۔ دیکھیے آپ کی شان کا آپ یہاں اندازہ لگائیں، حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کے پاس آتے تھے، رسولوں کے پاس آتے تھے، حضرت جبریل کسی عورت کے پاس نہیں آئے اس سے پہلے۔ تو حضرت مریم سے کہا
کہ آپ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں اللہ نے رحمت کا چشمہ جاری فرما دیا۔ تو حضرت مریم کے قدموں کے نیچے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو بڑا میٹھا بھی تھا اور بڑا سفید بھی تھا۔ اور پھر آپ سے کہا کہ جب آپ کو بھوک لگے آپ اس درخت کھجور کے درخت کو ہلائیں گی تو اللہ تعالیٰ تازی کھجوریں عطا فرما دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد حضرت بی بی مریم دنیا سے چھپنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مریم یہ بیٹا کہاں سے لائی تھی، حضرت مریم کو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ 40 دن کا یہاں روزہ رکھیں، 40 دن کا اعتکاف کریں، جب پانی کی ضرورت ہو چشمے سے پانی پیے، اور جب بھوک لگے تو اس کھجور کے درخت کو ہلائیں گی، اللہ آپ کو کھجوریں عطا فرما دے گا۔ تو سیدہ مریم کو یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ جب کوئی آپ سے گفتگو کرنے لگے آپ ان کو کہنا کہ آج میں روزے سے ہوں، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی، کل آ کے مجھ سے بات کروں۔ تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن تک اس مقام پر رہی۔ 40 دن کے بعد اپنے بیٹے کو کپڑے میں لپیٹا، گھر کی طرف لوٹی، اپنے گاؤں کی طرف آئی تو لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے مریم یہ تو نے کیا ظلم کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ تو نے زنا کرایا ہے، کسی نے کوئی بہتان لگایا، کسی نے کوئی بہتان لگایا، حتیٰ کہ آپ کا منگیتر تھا جس کا نام تھا یوسف، لوگوں نے کہا کہ تو نے نکاح سے پہلے یوسف سے رابطہ کر لیا۔ تو حضرت مریم نے لوگوں کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوئی، آپ نے فرمایا لوگوں اگر میری پاکیزگی کا معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس بچے کی طرف سوال کرو۔ اب لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ چند دن کا بچہ یہ کیسے گفتگو کرے گا؟ تو قرآن پاک میں ہے لوگوں نے جب حضرت مریم کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کے باپ کون ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا عابد، اور اللہ مجھے کتاب بھی عطا کرے گا، اللہ مجھے لوگوں کے لیے ہدایت بھی عطا فرمائے گا۔ تو بچپن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی آپ نے گواہی پیش کی۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ہے جو بچپن کے اندر اپنے ماں کے پاک دامن ہونے کی گواہی پیش کرے۔ یہ شان ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑھتے رہے تو اللہ نے آپ کو 30 سال کی عمر کے اندر نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کے اندر نبی بن کر آئے آپ نے لوگوں کو کہا، بلکہ یہاں تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ آپ اپنا بنی اسرائیل کا لشکر لے کر سفر فرما رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کا رب اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے تازہ کھانا بنا کر ہمیں عطا کر دے؟ ان بنی اسرائیل کو حوارین قرآن میں کہا گیا، بعض نے تعداد 12 لکھی ہے اور بعض نے 19 لکھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تم ایمان لانے والے نہیں ہو؟ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن ہم پیٹ بھر کے کھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا بھی چاہتے ہیں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 روٹیاں ایک ایک برتن کے اندر عطا فرما دی۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس میں 3 مچھلیاں بھی بھنی ہوئی تھی، بعض نے کہا کہ 1 مچھلی تھی اور بھنی ہوئی تھی تازہ تھی۔ 3 روٹیوں کے بعد متعلق کہا گیا کہ ایک کے اوپر زیتون لگا ہوا تھا اور دوسری روٹی کے اوپر گوشت کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے اور تیسری روٹی کے اوپر شہد لگا ہوا تھا جو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے المائدہ کے نام سے دنیا کے اندر معبود فرمایا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا
ساتھ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ یہ کھائیں بھی اور میری ذات کا شکر بھی کرے، نہ اس میں خیانت کرے، نہ یہ رات کا کھانا بچا کے صبح کے لیے رکھے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ کچھ عجیب تھے، انہوں نے کچھ چوری چھپی کھانا چھپا کر رکھ لیا، تو اللہ نے اس قوم کے اوپر جو رب کے نافرمان تھے اللہ نے عذاب نازل کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کو ہم کھانا پیٹ بھر کر سوئے، جب صبح اٹھے تو اس قوم پر عذاب یہ نازل ہوا کہ کچھ سور بن چکے تھے، کچھ بندر بن چکے تھے۔ یہ اللہ کا ان پر نافرمانی کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ اپنے جسم کو نوچ رہے تھے۔ جب 3 دن گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس قوم کو اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ مفسرین نے لکھا کہ 3 دن کے بعد جتنی اس قوم کے لوگ تھے وہ بندر اور خنزیر بنے تھے، وہ تمام کے تمام مر گئے، ان پر موت آ گئی۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے اللہ کے مقرب نبی تھے، آپ کے 2-3 معجزے بڑے مشہور ہیں۔ اگر کوئی مادر ذات نبینا آتا تو آپ اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھرتے، اللہ بینائی عطا فرما دیتا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اگر کوہڑ کی جذام کی بیماری والا کوئی بندہ آتا، جس کو دنیا میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جذام اور کوہڑ کی بیماری والے کے جسم پر ہاتھ لگاتے تو اللہ ان کو صحت عطا فرما دیتا۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی مردہ لے کر آتے، یعنی فوت شدہ شخص کو لے کر آتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قم بِإِذْنِ اللہ، تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ مردہ زندہ بھی ہو جاتا، رب کے حکم سے کھڑا بھی ہو جاتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں بھی یہ بھی ہے کہ آپ مٹی کے پرندے ان کا جسم تیار کرتے، اس کے اندر پھونک مارتے تو اللہ ان کو زندگی عطا فرماتے تھا، روح ان میں ڈال دیتا، مٹی کے پرندے اڑنا شروع ہو جاتے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لاتعداد معجزات ہیں، اور ان معجزات کا ذکر بھی قرآن میں بھی ہے اور حدیث رسول اللہ کے اندر بھی موجود ہے۔ باہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کی حیات مبارکہ کے اندر ایک شخص آیا، کہنے لگا عیسیٰ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، کچھ خیر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو میرے پاس رہے لیکن دنیا کی تمنا نہ کرنا، دنیا کی خواہش نہ کرنا۔ اس شخص نے کہا کہ میں دنیا کی خواہش نہیں کروں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آزمائش کے لیے آپ نے فرمایا جا 3 روٹیاں لے کر آ۔ وہ شخص گیا 3 روٹیاں لے کر آیا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی اور ایک روٹی اس شخص کو دے دی، تیسری روٹی آپ نے رکھ کر سو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے تو آپ نے فرمایا تیسری روٹی کہاں ہے، حتیٰ کہ اس شخص نے کھا لی تھی۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ تو جو کچھ چھپا رہا ہے وہ عیسیٰ کو اللہ نے اس کا علم بھی عطا فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا، جب اپنی مسند پہ بیٹھتے لوگوں سے خطاب کرتے، فرماتے لوگوں جو کچھ تم گھر میں چھوڑ کر رہے ہو میں عیسیٰ وہ بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم کھا کر رہے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آج دریا کے اندر سفر کر۔ تو حضرت عیسیٰ سے وہ شخص کہنے لگا میں تو پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لے۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ کا ہاتھ پکڑا، آپ دریا کے اوپر بغیر کشتی کے آپ سفر فرما رہے ہیں اور دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے، نہ پانی آپ کے پاؤں کو بھی گیلا نہ کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ دریا کے پانی پہ چل رہے ہیں، وہ پانی جو ہے آپ کے لیے خشک زمین کی مانند ہو گیا۔
جب آپ دریا کے دوسرے کنارے پر گئے تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ تو نے دیکھا نہیں کہ پانی میں بھی ہمیں نہیں ڈوبویا، تو سچ بتا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے نہیں علم کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں تو اس سے ضرور پوچھوں گا کہ روٹی کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا 3 ریت کی جو ہے 3 ڈھیریاں بنا لے، یعنی 3 جگہوں پہ ریت کو جمع کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 جگہوں پہ ڈھیریاں بنوا کر پھونک ماری تو اللہ نے اس ریت کو سونے میں تبدیل فرما دیا، یعنی تینوں جو ڈھیریاں تھیں وہ سونے کی بن گئی۔ آپ نے فرمایا جا تو کھانا لے کر آ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مشیر کھانا لینے کے لیے گیا تو آپ کے پاس 2 ڈاکو آئے، ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا غلام بھی کھانا لے کر آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جب روٹی کے لیے بھیجا، آپ نے فرمایا اب اس کو تقسیم کیسے کریں؟ اس نے کہا کہ 1 ڈھیری آپ لے لیں، 1 مجھے دے دیں، تیسری ڈھیری چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جب تیسری ڈھیری کی بات آئی تو اس دل کے شخص کے دل کے اندر پھر بے ایمانی پیدا ہوئی کہ یہ دونوں ڈھیریاں تو مجھے مل جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں چلا گیا تو ڈاکو آئے تلواریں لے کر، انہوں نے کہا کہ یہ سونا دیکھا تو وہ بھی بے ایمان ہو، کہا کہ یہ کیا ہے؟ سونا ہے، یہ ہمارے ساتھ بانٹ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ایک شخص لے لے، دوسرا دوسری لے لے، تیسرا تیسری لے، باہر کا ہے۔ انہوں نے تینوں ڈھیریاں بانٹی۔ اب بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حقانیت کی طرف پہلا قدم یہ تھا کہ وہ ان میں ایک شخص روٹی لینے گیا تو 2 نے کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہ تینوں ڈھیریاں ہماری ہو جائیں گی۔ وہ شخص جب روٹی لینے گیا تو اس نے کھانے کے اندر زہر ملوایا، زہر مکس کیا روٹی کے اندر کہ ان کو روٹیاں کھلاؤں گا یہ مر جائیں گے، تینوں ڈھیریاں میری ہو جائیں گی۔ باہر کا وہ جب آیا تو دونوں نے تلواریں لے کر اس پر حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب دونوں شخص جن کے دل کے اندر بے ایمانی تھی انہوں نے کہا کہ کھانا تو کھا لیں سکون سے۔ جب انہوں نے کھانا کیا تو وہ بھی دونوں فوت ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا جو اللہ کے بے فرمان ہوتے ہیں اللہ ان کے اوپر کیسے عذاب نازل فرماتا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو اللہ ایسے ذلیل کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے نہ بڑھو بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ فرما برداری کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جو صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب کلمہ بھی ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات کے اندر نابینے کو بینائی عطا کرنا۔ اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو شخص مادر ذات نبینا ہو، یعنی ماں کے پیٹ سے نبینا پیدا ہو، کہ اس کا ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ بینائی عطا فرما دے۔ پھر یہ جذام کی بیماری، کوہڑ کی بیماری، یہ بھی ایک مضی مرض ہے۔ جیسے ہمارے علاقے میں یا ہمارے ملک کے اندر کینسر ہے، دوسری چیزیں ہیں کہ کہتے ہیں لوگ بڑا مشکل ہے اس کا علاج کرنا۔ جذام اور کوہڑ کی بیماری ڈاکٹر کے پاس کے علاج نہیں ہوتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں برکت یہ تھی کہ جب کوہڑ کی بیماری یا جذام کی بیماری کے والے جسم میں رہتے تھے اللہ ان کو صحت عطا فرما دیتا۔ اور دنیا کے اندر کوئی ایسا آلہ پیدا بھی نہیں ہوا جو مردہ چیز کو زندہ کرے۔ یہ رب کی شان ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی۔ اللہ چاہے
تو زندہ کو مردہ چیز سے پیدا کر سکتا ہے، اگر چاہے تو مرے ہوئے شخص سے زندہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ آپ اگر کسی مردے کو کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ زندہ بھی ہو جاتا اور کھڑے بھی ہو جاتا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سنتا پڑھنی ہے پڑھ